یہاں روتا ہے شبیر میں یہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی مسلسل توجہات اور آپ کی مسلسل شرکت باعث تقویت ہے. ہم آدم آل محمد کے عنوان پر یہ نئی تقریر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. زحمتوں کی معافی ایک دن کی اور بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے اگر آپ کی شرکت رہے اور اسی انداز سے اگر آپ شریک ہوتے رہے تو ہم بہت سے مدارج جو علمی ہیں وہ طے کرنے کے قابل رہیں گے. سامعین محترم، جس ہستی والا صفات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، نہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں نہ کسی نے حق ادا کیا ہے، دونوں ہی باتیں ہیں. اس لیے کہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے لیے کہنے والوں نے بہت کچھ کہا. کسی نے یہ کہا کہ عابد کی شان پاؤں میں بیڑی گلے میں توق اور دوش پر اٹھائے ہوئے بار کربلا. یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے کربلا کو منتقل کیا ہے. آپ نے، میں اپنے تمام سننے والوں سے ملتمس ہوں رہتا ہوں کہ دیکھیے جس طرز پر آپ باقی ہیں اور جس طریقے سے آپ زندگی گزارتے ہیں اس میں اگر معقولیت نہیں ہے تو یقین جانیے کہ جینے کا لطف ہی نہیں ہے. جذبات اور احساسات کے ساتھ تو خوب جیا جاتا ہے، لیکن تعقل کے ساتھ جینے میں جو لطف ہے اس کے معنی ہی کچھ اور ہیں. کربلا ایک پورا جذبہ ہے، کربلا ایک پورا احساس ہے، مگر اس جذبے اور احساس کو عقل کا جامہ پہنایا ہے سید الساجدین نے، زین العابدین نے. آپ کو کل کی تقریر اگر یاد ہو تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ابھی دنیا کو بکا کے معنی ہی نہیں معلوم کہ بکا کہتے ہیں. دنیا یعنی اس لفظ بکا میں گریہ تلاش کرتی ہے اور دو آنسو، بس اس سے زیادہ ان کو، یعنی اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ عرفان بکا نہیں ہے تو بھیجا نہ ہوگا. لیکن اس امام نے اس لفظ کو وہ لمٹس عطا کی ہیں. جملوں کو بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ایسا نہیں کہ تقریر کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، اس فکر کے تعلق سے کہہ رہا ہوں جو آپ میں منتقل ہوئی ہے. یعنی حالت یہ ہے کہ بھائی روتے کیوں ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں، یہ آنسو کیوں بہاتے ہیں، یہ اس میں آخر انہیں ملتا کیا ہے. اب انہیں کوئی بتائے کہ ہم
کن سنتوں پہ چل رہے ہیں، ہم کن طریقوں پر چل رہے ہیں، ہم کن راستوں پہ چل رہے ہیں، لیکن انہیں بتایا جاتا ہے کہ جنہیں ہستی کی معرفت تو ہو پہلے، جنہیں ہستی کی معرفت ہی نہیں، اگر میں جواز میں وہ عمل پیش کروں تو عمل اگر جواز میں پیش کیا جائے اور عامل ہی پیش نظر نہ ہو کہ عمل کرنے والا کون ہے، تو ایسے عمل کا تذکرہ کرنا ان افراد کے سامنے، ان اشخاص کے سامنے کہ جنہیں معرفت ہی نہیں ہے، کیا لطف آئے گا؟ اس لیے ہم کبھی بہانہ بنا دیتے ہیں، ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں آتے آتے آئے گا، کبھی ہم اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے اپنے بچوں سے۔ ہم نے کہا ہندوستان پاکستان میں، ہم نے کہا کہ بیٹے کبھی اگر اس کا تذکرہ ہو جائے اور اگر کہیں تم یہ محسوس کرنے لگو کہ خواہ میں کوئی حجت قائم ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ کرو، اس لیے کہ ان کو سمجھانا اس طرح سے نہ ہمارا طریقہ ہے، نہ یہ ہمارا رویہ۔ ہم اصول پسند، اور جو اصول پسند ہوتا ہے وہ کہتا ہے پہلے عامل کو دیکھو۔ رسول کی سنت پہ چلنے والے اگر رسول کی سنت پہ چلتے رہیں اور رسول ہی سے واقف نہ ہو تو ایسی سنت کا فائدہ کیا؟ اگر اس انداز سے سوچا جائے، میں نے ایک معصوم کا تذکرہ کیا، دائرے کہاں سمجھ میں آئے گا، لیکن جہاں ہم نے تذکرہ کیا سرکار رسالت مآب کا، آپ مسلمان سے پوچھئے آپ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں، کہیں گے سرکار رسالت مآب کی۔ سمجھ سکے، پہچان سکے، معرفت حاصل کر سکے، عرفان کی منزل پہ پہنچ سکے، ان کے طرز کو سمجھ سکے، ان کے طریقے کو جان سکے۔ بھائی یہ سنت کس بات کی سنت ہے، کس بات کی سنت ہے؟ یعنی شخص سے رابطہ نہیں ہے مگر سنت سے واسطہ ضرور ہے، شخص سے رابطہ نہیں ہے مگر سنت سے واسطہ ہے۔ اب کہاں گفتگو کی جا سکتی ہے؟ تو ایسوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا کہ دیکھو اسی گھرانے کا ایک فرد ہے اور اس نے طے کیا ہے کہ 40 برس کی زندگی میں اب میں قوت حاصل کروں گا بکا سے۔ یہ بات اور سنیے، کل کی تقریر ہے یہ، کچھ اور نہیں، یہ کل کی تقریر ہے، ہم اس کو آگے کی منزل پر لے جا رہے ہیں۔ طے کیا، یعنی اگر میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو میاں سے زلفدار نکال لیں، آپ سے میں چاہوں گا کہ جا کے آپ ان مدارک اور مصادر کو پڑھیں، یعنی اگر آپ سے یہ کہوں چلیے آئیے، یعنی سکان کوفہ کے درمیان کھڑے ہیں، سکان کوفہ کے درمیان کھڑے ہیں، اور ایک مرتبہ کہا کس نے؟ ابھی مخنف کے مقتل کو اٹھا کے دیکھیے، لہوف کو اٹھا کے دیکھیے، ابصار العین کو اٹھا کے دیکھیے، آپ مقتل نور العین کو اٹھا کے دیکھیے، جس مقتل کو چاہے اٹھا کے دیکھیں۔ ایک مرتبہ کہا اوما الی الناس، ایک مرتبہ اشارہ کیا ہے اس پوری جمعیت کی طرف جو کوفے میں کھڑی ہے۔ تو پوری تاریخ نے کہا ہے کہ سناٹا ایسے تھا، سناٹا ایسے تھا جیسے کہ نفس کی آمد و شد بھی مشکل ہو جائے، وہ سناٹے کا عالم ہے۔ جس کو آپ نے نحیف کہا، جس کو آپ نے کمزور کہا، جس کو آپ نے لاغر کہا، جس کو آپ نے بیمار کہا، اس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنی انگشت شہادت کو بلند کیا اور انسانوں کی طرف ایک مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی کہا اشارتاً، لفظ اسکت نہیں ہے، میری بات کو غور سنیے، یعنی خاموشی کا یا کسی طور پر سکوت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، صرف ابھی انگشت کو بلند کیا ہے۔ جس کی قوت کا یہ عالم ہو، جس کی طاقت کا یہ عالم ہو، یہ کس کی طاقت کا عالم ہو سکتا ہے؟ یہ اسی سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ جو سکان سماوات کو دیکھے وہ اوما بجدہ یمنا، یہ حدیث کے ساتھ، یعنی سکان سماوات و عرض کی طرف سرکار رسالت مآب نے ایک مرتبہ اپنی انگشت شہادت کو بلند کیا تو خاموشی ایسی ہے کہ اب کلام شروع ہو رہا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان مدارک سے آپ نہیں گزرے، آپ یقین جانیں، آپ اپنی طبیعت، جو بھی آپ کی طبیعت ہو، میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ طبیعت رابطہ پیدا کرے اس ہستی کے ساتھ کہ جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں،
یعنی جج نے چاہا کہ تعارف کیا جائے تو سکان سماوات کو اشارہ کیا، خاموشی تھی خاموشی. اب کوئی کلام نہیں کرتا، اب کوئی کلام نہیں کرتا. اب کہے گا تو رسول کہے گا، کوئی اور نہیں کہے گا. بعین نہیں، وہی سلسلہ ہے، وہی نام ہے، وہی نسب ہے، وہی حسب ہے، وہی قبیل ہے، وہی قبیلہ ہے، وہی اسرہ ہے، وہی عائلہ ہے، وہی شجرہ ہے، سب کچھ وہی ہے. اور ایک مرتبہ کوفے یعنی ماحول میں اپنے ہاتھ کو بلند کرنا، اشارہ، فقط اشارہ تو خاموشی. تو جس کی قوت کا یہ عالم ہو تو اس کی بکا کا کیا عالم ہوگا؟ بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ظاہر ہے کہ ازراہ عقیدت کہا، آپ نے ازراہ مودت کہا، آپ نے یہ سمجھ کر کہ ظاہر ہے کہ اس سے ہم کربلا کے مصائب میں تقویت حاصل کرتے 40 برس تک روتے رہے. بے شک 40 برس تک کے لیے روئے، ایسا نہیں، کم نہیں روئے، آج بھی رو رہے ہیں، قیامت تک روتے رہیں گے. لیکن کبھی کبھی حکمتوں کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھی یہ جاننے کی ضرورت ہے. یعنی یہ بکا ہے جس نے بنی امیہ کے امپائر کو تباہ کر دیا ہے، یہ بکا ہے جس نے بنی عباس کو برباد کر دیا ہے، یہ بکا ہے جس نے ہستیوں کو پہچانوایا ہے، آل ساسان، آل مروان کو. یہ بکا ہے جو آج تک اموی سوچ کو آج تک عباسی فکر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تم آؤ اپنی طاقت کو لے کر، ہم آتے ہیں اپنے گریے کو لے کر. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مرد آباد، حسینیت مرد آباد. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد مجدد صلوات. حیدری پیش نظر ہے تو گریہ علی ابن حسین کو بھی کم نہ جانی، کم نہ جانی. اپنے بچوں کو کہیے روتے ہوئے کسی شرم کی ضرورت نہیں ہے، روتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روتے ہوئے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس گریے پہ تو دنیا منہ چھپا رہی ہے، آپ منہ نہ چھپا. روتے آپ ہیں، منہ چھپا کر کوئی اور. دیکھیے خدا کے لیے، خدا کے لیے دیکھیے خیبر کا تذکرہ، خندق کا تذکرہ، بدر کا تذکرہ، احد کا تذکرہ، سرآنکھوں پر ایک رات کیا ایسی 1000 راتیں کم پڑ جائیں. لیکن کبھی کبھی اس انداز سے بھی جس کو آپ معال مجلس کہیں، سننے والے سب بیٹھے ہیں، یعنی مجلس کا جہاں معال ہو، جس کو آپ کہیں یہ اثاثہ ہے مجلس کا، وہ گریہ ہے. تو کمزور شاید اثاثہ نہیں ہوتی، کوئی کمزور شاید اثاثہ نہیں ہوتی، کوئی ویک شاید آپ کا ایسٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ سب کچھ اپنے مقام پر 50 منٹ کی تقریر اپنے مقام پہ 10 منٹ میں گریے نے وہ اپنے آپ کو غالب کر دیا. اگر مجلس ہی کی حکمت سے سمجھ لیجیے، مجلس ہی کی حکمت سے سمجھ لیجیے تو آپ مطمئن جائیں. میں اس لیے نہیں، کوئی درس دینے کے لیے نہیں، مگر میں کہنا چاہتا ہوں جس جگہ، جس مقام پر، جس بلد، جس ملک میں آپ جی رہے ہیں، گھبرا کے نہ جیے، گھبرا کے نہ جیے، نہ گھبرا کے مارے. زندگی اطمینان کے ساتھ ہو، مطمئن رہی اور اطمینان اس عالم کے ساتھ. جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک تسلسل تفنن ہے. سنتوں کا تسلسل ہے. اب دنیا کو میں کیا بتاؤں کہ حمزہ کی لاش پر کھڑے ہو کے گریہ کر رہے ہیں. اگر گریہ بدعت ہے، اگر گریہ دین میں کوئی ایجاد ہے، بھائی یہ دین اور دیانت تو بہت دور کی بات ہے، یہ وارفتگی ہے. آپ سمجھے، جس کو احساس ہوتا ہے نا وہ روتا ہے، جس کو احساس نہیں ہوتا وہ نہیں روتا. تو اس اصول پہ کس لیجئے، اس اصول پہ جانچ لیجئے، بس یہی سمجھیے بے حس ہے. بے حس ہے تو اگر بے حس ہے تو پھر یہ اشرف
اشرف مخلوق کی شان ہی یہ ہے کہ وہ حس پر ہے، ہوا سے خمسہ کے ساتھ جی رہا ہے۔ اگر آپ کو ودیت کرنے والا ایک ایکسٹرا سینس ودیت کر دے اور اس کے بعد یہ کہے کہ ان پر رو جن کا حق بنتا ہے، برکس و ناقص پہ ہم نہیں روتے۔ اسی لیے تہذیب آزاداری میں یقین جانیے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کی جدہ نے کہا تھا گھبرانا نہیں، اگر روگے تو تمہارے آنسو ضائع نہیں ہوں گے، میرا رومال ہوگا تمہارے آنسو۔ یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے وہ ہستی، اور ان کی قوت کا یہ عالم ہے۔ میری بات کو بہت غور سے سنیے، ان کی قوت کا یہ عالم ہے کہ جمع کرنے والا آنسوؤں کا جمع کر رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ عرش کو جب عرش پہ پھیلا دے گی جا کے فاطمہ زہرا، تو کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شفاعت کے لیے اسباب تو بہت بعد کی بات ہے، یہ گریا خود غالب آ جائے گا، گریا خود غالب آ جائے گا۔ دنیا کو نہیں معلوم کہ بکا کیا ہے اور گریا کیا ہے۔ اسی لیے میں نے کل کی تقریر میں یہ کہا تھا، حیران ہوا مخالف، اور کس طرح سے حیران ہوا کہ تم جن کو امام کہتے ہو، انتم تدعون، تم دعویٰ کرتے ہو ان امامکم مستجاب الدعوات، اس کے بعد اس نے کہا مگر بقال عجز ہی، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمہارا امام مستجاب دعوات ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے امام کی تعریف یہ ہے کہ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، مگر کیا ہے یہ کہ جہاں پر وہ خود گریا کرتا ہے، وہ خود نوحہ کرتا ہے، وہ خود آنسو بہاتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، دیکھیے اب اس کو تو نہیں معلوم مگر اس نے تعویل کی، گریے کی تعویل اس نے کی، یہ گریا اس کے لیے کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خود عاجز ہے، یعنی ایک طبقہ ہے انسانوں میں جو گریا کرنے والوں کو عاجز سمجھتا ہے، محروم سمجھتا ہے، سمجھ رہے نا؟ گریا کرنے والوں کا ایک طبقہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ان کا کسی شے پر بس نہیں ہے، آگے کے وقت یہ کسی شے کے تعلق سے اس منزل پر نہیں ہے کہ یہ کچھ دے سکیں، یہ تو خود رو رہے ہیں، یہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو کل کی پوری تقریر یاد ہے تو میں نے یہی کہا کہ وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مانگنے کے لیے گئے، تم نے طلب کیا اور اس نے جواب میں گریا کیا، یہ سمجھ میں بات نہیں آئی، لیکن یہی تو بات ہے کہ وہاں بھی غلطی ہوئی، یہاں بھی غلطی ہو رہی ہے، اور یہ غلطی ہوتی رہے گی، یہ غلطی ہوتی رہے گی۔ ہم کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ کون سمجھ رہا ہے اور کون نہیں سمجھ رہا ہے، ہمیں تو اطمینان یہ ہے کہ جس نے گریا کیا اس کی دعا مقبول ہو گئی، بس ہمیں اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ خود بکا ایک قوت ہے، اور بکا قوت کا ہے کہ فقط اس کے لیے نہیں کہ اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے گریا کیا، مثلا کسی کے سوال پر، کسی حاجت کے حاجت مند کے سوال پر انہوں نے گریا کیا، نہیں، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اگر قبولیت درکار ہے تو بکا ایک واسطہ ہے، بکا ایک وسیلہ ہے، بکا ایک صورت ہے، نہیں، بکا ایک طریقہ ہے۔ اگر طریقوں تک پہنچنے کا علم معصوم دے رہا ہو تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں بیٹے جب مانگو تو دو باتوں کا ضرور خیال کرو، ایک تو یہ نام ہے تمہارے سامنے، ان کا واسطہ دے کے مانگنا، اور دوسرے واسطہ دیتے ہوئے اگر گریا غالب آ جائے تو خود بخود سمجھنا کہ دعا قبول ہوگی۔ اس کو غور سے سنیں میرے نوجوان، گریا اگر کبھی دعا میں آ جائے تو اسے کمزوری مت سمجھیے دعا کی، اس کو کمزوری نہیں سمجھیے دعا کی، سمجھیے کہ اشارہ مل گیا وہاں سے، اشارہ مل گیا کہ تیری دعا تو قبول، اس لیے کہ تو جن سنتوں پہ عمل کر رہا ہے اس کا تو طریقہ ہی یہ رہا ہے۔ اگر
اس طریقے میں آپ شامل ہوتے ہوئے کبھی نظر آئے تو اسے قوت جانیے، اسے طاقت کے طور پہ لیجئے، اسے اپنی کمزوری نہ سمجھیے۔ کہیں گریا غالب ہو جائے کسی دعا کی انتہا میں تو یہ سمجھ لیجیے بس مالک نے میرے منظور کیا، میری عرضی کو منظور کیا، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کیوں نہ ہو دنیا کے لیے حیرانی ہو اور دنیا کے لیے پریشانی ہو، مگر ہمارے لیے کوئی حیرانی نہیں۔ رو رہے ہیں، پورا راستہ رو رہے ہیں۔ کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس؟ کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس؟ اور اس روتے ہوئے یعنی اس کیفیت میں ایک مرتبہ اب سعد بن سہل، ایک صحابی ہے رسول کا جس کا سرغفات یاد رکھیے 91 ہجری ہے، جس کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان اصحاب میں ہے سعد بن سہل کہ جنہوں نے طولانی عمر پائی، 90 برس سے زیادہ کی عمر پائی، اور راہ کوفہ اور شام میں ایک مرتبہ صحابی رسول نے دیکھا کہ ایک لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ اس کو نقل کس نے کیا ہے؟ سید ابن طاؤس نے اس واقعے کو نقل کیا، جریر طبری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آپ کے پاس اس واقعے کو نقل کرنے والے اتنے علماء ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے مولانا مودودی نے تفسیر قرآن میں۔ اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ سہل بن سعد بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا لٹا ہوا قافلہ، اور اس کیفیت کا قافلہ کہ شترہائے بے کجاوا میں، جن کا کوئی محمل نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، بیویوں کے ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے ہیں، اور ایک نحیف کو میں نے دیکھا جو کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، مگر مہار اس کے ہاتھ میں ہے اونٹوں کی۔ اور اب جو قریب آیا تو میں نے دیکھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں خاردار توق بھی ہے، اور خون ہے مسلسل جاری۔ اور ایک مرتبہ اس جگہ میں میں نے پابوسی کی۔ اب جہاد کے کوئی معنی ہو یا نہ ہو مجھے نہیں معلوم، مگر ایسے ماحول میں بڑھ کے ان قدموں سے لپٹ جانا خود جہاد ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور جہاد نہیں ہے۔ تلوار نکالنا اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو قتال پر آمادہ کر لینا ہی فقط جہاد نہیں ہے، نامساعد حالات میں حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی جہاد ہے۔ یہ ہے تعلیم۔ اور ایسی منزل پر میں نے جو کہہ سکتا اور جو کر سکتا میں نے کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ میری شہزادی نے مجھ سے تمنا، وہ تمنا یہ کی کہ سہل میرے بھائی کا سر اتنا قریب ہے میرے ناطے کے کہ دنیا جب سر دیکھتی ہے تو میرے کھلے سر کو بھی دیکھتی ہے۔ ذرا سا اس کو جس کے ہاتھ میں یہ نیزہ ہے اس سے کم از کم یہ کہہ دے کہ اس کو ذرا دور لے جائے، اس سر کو دور لے جائے تاکہ عامت الناس سر کو دیکھنے میں مجبور ہو، ہمارے کھلے سروں پر تو نظر نہ ڈالے۔ یہ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، اور میں اس کو یعنی مسائل کی صورت میں نقل نہیں کر رہا، مگر میں چاہتا ہی ہوں کہ وہ احساس کم از کم آپ کے دل میں پیدا ہو کہ مصیبتیں ہیں کہ پا رہی ہیں، آفتیں ہیں کہ گزر رہی ہیں، مگر پائے استقامت لڑتا بندام نہیں ہے۔ دنیا کو جیسے نظر آ رہا ہے جیسے ہے اپنی جگہ ہوگا، لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ جو آدمیت کے وجود کو قائم کر رہی ہے۔ یہ آدم آل محمد ہے، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ یہ آدمیت کو قائم کر دے، کسی اور کو نہیں۔ مرتبہ سہل نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بوڑھا شامی نزدیک آیا، اور آگے اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم وقطع قرن الفتنۃ عن الاسلام۔ اس نوجوان کے نزدیک وہ بوڑھا شامی آیا، اس نے آنے کے بعد کہا شکر ہے پیدا کرنے والے کا جس نے کہ تمہیں قتل کیا، شکر ہے پیدا کرنے والے کا کہ جس نے تمہیں ہلاکت کا منہ دکھایا،
شکر ہے پیدا کرنے والے کا کہ جس نے اسلام سے فتنے کو دور کر دیا. یہ شامی ہے, بوڑھا شامی, اور اس نحیف نوجوان سے یہ گفتگو کر رہا ہے جو بظاہر مجبور ہے, جو بظاہر لاچار ہے, جس کے متعلق میں نے عرض کیا ہے, ابھی تو کہا ہے, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے, یہ کیفیت میں ہے. ایک مرتبہ وہ نوجوان کھڑا ہوا, اس کے مقابلے پہ کہنے لگا, اے شخص تو ہم سے واقف ہے؟ خاموش خاموش. کہا تجھے کیا معلوم؟ کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ امیر کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی, اور یہ سر اس خارجی کا ہے کہ جس نے امیر کے خلاف بغاوت کی اور گویا اس نے حکومت کے خلاف ایک ایسی کوشش کی کہ جس سے تختہ پلٹ جائے. اس نے کہا کہ اور اس کے علاوہ تجھے علم ہے؟ اس نوجوان نے کہا تجھے اور اس کے علاوہ کچھ علم ہے کہ ہم کون؟ کہا نہیں. کہا دیکھ رہا ہوں کھلے سر, دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عورتیں ہیں جو ناپوں پہ سوار ہیں, مگر شکر ہے خدا کا قرآن پڑھتا ہے. اب دیکھیے وہ منزل دیکھیے, وہ ماحول دیکھیے, وہ حالات دیکھیے. اس میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی قوت ہے اس کو سمجھیے. یہ آپ کی قوت ہے, یہ میراث آپ کی ہے, کسی اور کی میراث نہیں ہے. ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں, یہ میراث آپ کی ہے. یعنی اگر قرآن کو صرف کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی میراث ہے, کسی اور کی میراث نہیں ہے. یہ طاقت آپ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. فقط اچھے ماحول میں قرآن کو پڑھ لینا, اور ذرا سا وقت آ جائے تو قرآن فراموشی پہ آمادہ ہو جانا, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ مصیبتیں پڑتی جائیں تو قرآن اور ہمارے سسٹم میں رواں ہوتا جائے. یہ ہے ہماری تہذیب, یہ ہماری وراثت. مرتبہ کہ تم نے قرآن کو پڑھا, پڑھا تو ہے. کیا تم نے سورہ شورى کی اس آیت کی تلاوت کی ہے؟ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے, تم نے پڑھا, بے اختیار کہا میں نے اس آیت کو پڑھا. کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل سے وَأَعْتَزِلْ الْقُرْبَى حَقَّهُ کی تلاوت کی ہے, مطلوب کیا ہے؟ کہا میں نے کیا ہے. کیا تم نے انفال سے اس آیت کو پڑھا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. اس آیت کی تلاوت کی ہے تم نے؟ کہا میں نے ساری آیتوں کی تلاوت کی ہے, مگر اس سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے تعارف میں اپنی تعریف نہیں کی, قرآن کو پیش کیا ہے. تعارف میں اپنی تعریف نہیں ہے, قرآن کو پیش کر دیا کہ قرآن ہمارا عقیدہ پڑھتا ہے. زبان کی تعریف نہیں ہے, معجزہ ہے کلام قرآن, وہ اپنا اعجاز اب بتائے گا. بے اختیار کہا کہ ہاں مگر تمہارا کیا؟ سنو, کہا سنو, آیت ہے نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اس میں جو یہ لفظ قربہ ہے نا, یہ ہم ہیں, یہ بیویاں ہیں جو ناپوں پہ بیٹھی ہوں. یہ عجیب بات ہے. دیکھیے میں اس کر رہا ہوں آپ سے سورہ شورى کی اس آیت کو نہیں معلوم آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں, کس طرح سے صرف کرتے ہیں. یہ بیمار امام, لاچار امام, غریب امام اپنی قوت میں پیش کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ سنو, ہم سے نہیں قرآن سے سنو. آج مفسر قرآن اتنے بڑا یعنی نام ہے مولانا مودودی کا, حیرت ہے, حسرت ہے اور افسوس ہے کہ سوائے اس کے عجیب بات میں نے آپ سے کہا تھا, ایک انداز سے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اور علی ابن الحسین دونوں سے روایت ہے کہ یہ آیہ قربہ ہمارے لیے لکھا ہے. یہ لکھا ہے اتنا ہی, مگر اس سے پہلے کے مقدمے میں آپ اٹھا کے دیکھیے تکلیف ہوگی آپ کو. جس میں انہوں نے کہا
کہ پیغمبر اسلام اس کے لیے یہ بہت چھوٹی بات ہوگی کہ وہ اجر رسالت کے طلب کرنے کے لیے اپنی قرابت کی مودت کو کہے. وہ کہتے بقول ان کے یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے. چلیے اس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر اجر رسالت کے تعلق سے سرکار رسالت وہاں یہ کہیں کہ میرے قربا سے مودت کرو، وہاں ان کے لیے ایک حیرانی، ان کے لیے پریشانی ہے نہیں، ان کے لیے ایک بہت چھوٹی سی بات. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجر رسالت نہیں جو انبیاء گزر گئے پہلے والے، اور جب ان سے پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ کیا اجر ہے تو حکم خداوندی ان کے لیے ہوتا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی تم سے اجر طلب نہیں کرتے، جو اجر ہے وہ عالمین کے رب پر ہے. لیکن جب سرکار رسالت مآب تک یہ واقعہ آیا تو اتنے، یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ پور مغز ہونے کی علامت کا یہ عالم کہ جن کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی نبیوں میں خاتم ہے، آگے نتیجہ تو دے کے جائے گا نا. گزشتہ انبیاء ظاہر آتے رہے جاتے رہے، اب اس کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر یہ ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا تو نتیجہ بھی تو یہی دے گا، کوئی اور تو نہیں دے گا. وہ تو نتیجے کو روک کے رکھ رہے تھے فقط اس لیے کہ امت جو آخر میں آنے والی ہے وہ بڑھ کے کہے کہ ہاں اجر رسالت کے لیے مودت قربانی لازم ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کسی نے نہیں مانگا تو یہ کیوں مانگے. ارے تو بھائی کوئی قرآن لے کے نہیں آیا تو یہ کیوں لائے، یہ کیوں لائے. کوئی قیامت کی بات نہ کرے تو یہ کیوں کرے. اگر اس انداز سے آپ سوچنے لگیں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق نبی آئے تو آتے رہیں گے آنے والے، نبی نہیں ہوگی. آتے رہیں گے آنے والے مگر مسیح نہیں ہوگی. آئے لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں. اور پھر قربا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہے طبقے مسلمانوں کے جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس سے مراد تو قریش بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد تو اولاد عبد المطلب بھی ہو سکتی ہے. ہاں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ علی اور فاطمہ ہے اس سے مراد. واہ واہ واہ، اچھا لگا آپ نے کم از کم ایک آپشن میں ہمیں رکھا. یہ بھی خوبصورت، یعنی آپ کی سوچ میں ہم رہتے ہیں، ہم آپ کی سوچ میں رہتے ہیں. یہ خود ایک بہت اطمینان کی بات ہے، ایک اطمینان کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں سوچا اور ہمیں قابل سمجھا کہ ہمیں تیسرے آپشن کے طور پہ آپ رکھے اور آپ نے رکھا. اور عجیب بات ہے اس کے بعد کوئی اور آپشن بھی نہیں رکھا. شروع ہوا، دیکھیے میں عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ سب یہاں بیٹھے نفسیات کی بات ہے. دائرے کو پہلے بہت وسیع کیا، پھر خطبہ کو تنگ کیا، پھر ایک نقطے میں آگے رکھ دیا. تو یہی تو نقطہ ہے جو بولتا ہے. ہم طالب علم ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم سب طالب علم، اور اس فرش اعلیٰ پہ آنے کے بعد تو کوئی فرق ہی نہیں، سب ہی طالب علم ہے. یہ تو پوچھو کہ عالم کون ہے، یہ تو پوچھو کہ عالم کون ہے، کس کے سامنے ہم طالب علم ہیں. ہر کس و ناقص کے ہم طالب علم نہیں ہوتے. اسی لیے ہم نے دیکھا آپ نے قریش سے دائرہ کھینچا، سرکار کو آپ نے کھول کے کھینچا دائرہ، پورے کمپس کو آپ نے کھول دیا اور کہا کہ بڑا دائرہ بناؤ. اور آپ نے کہا یہ تو قربا سے مراد تو قریش ہے. پھر اس کے بعد خود ریوائز کیا اپنے اوپینین کو اور ایک بار کہا کہ نہیں بہت پڑ جائے گی بات تو دنیا کہے گی بھائی وہ تو کھڑا ہے ابو لہب بھی وہی بولیں گے. سمجھ گئے؟ ابو جہل بھی کہیں نظر آ رہے تو یہ مولانا کو کیا ہوا کہ انہوں نے اتنا دائرے کو وسیع کیا کہ جس کے بعد اب سمٹائے نہ جائے تو کیا کرے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو تھوڑا اولاد عبد المطلب کے پاس لا کے تنگ کر.
لیکن پھر کچھ طبیعت ہے کہ وہ گھائل بھی تھی اور مائل بھی تھی. یہ قیامت میں منہ ابو لہب کو تو نہیں دکھانا ہے, ابو جہل کو تو نہیں دکھانا ہے, کسی منزل پہ علی بھی کھڑے ہوں گے, فاطمہ بھی کھڑی ہوں گی, تو منہ تو ان کو دکھانا ہے. تو کہا کہ ہاں ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں کہ جو کہتا ہے کہ قربہ سے یہ مراد ہے, یہ مراد ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس, ابو سعید خدری, ابو حاتم بزار, ابو یولا, یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ہاں اس سے مراد علی ابن الحسین بھی ہیں, مگر نہیں معلوم یہ کیسے ہیں. یہ جملہ مولوی معلوم نہیں کہ کیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو ان کی معرفت ہی نہیں. اگر ان کی معرفت ہوتی تو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی, سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی. آپ نے بہت تقیے سے کام لیتے ہوئے کہا اس سے مراد علی اور فاطمہ ہیں. شکریہ, بہت شکریہ. لیکن ہمارے پاس جیسے ہی علی اور فاطمہ کہا تو اولاد ہے پوری. یہ بے اولاد نہیں ہے, کہیں مغالطے میں نہ رہے ہوں گے آپ کے پاس جن کو اولاد نہیں ہوئی, مگر یہاں تو ایک نہیں ایک پوری خطا ہے. یہی عبداللہ ابن عباس, یہی ابو سعید خدری نے اس آیت کے تحت لکھا ہے جیسے ہی یہ آیت آئی ایک مرتبہ بیٹی کو بلا کے فدق دے دیا. یعنی آیت آئی اور اس آیت کے آتے ہی بیٹی کو بلا کے فدق دے دیا. اب قرآن سے چونکہ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے ترجمہ اپنی جگہ, تفسیر اپنی جگہ, مگر جہاں طبیعت میں غنیمتم سے مراد فقط مال غنیمت رہا طبیعت ہے, یہ طبیعت ہے نا, غنیمت ہی کی طرف نہیں رہتی ہے طبیعت. لیکن معلوم نہیں کہ غنائم کہتے کسے ہیں, غنیمت کہتے کسے. اسپوائل آف وار خالی غنیمت نہیں ہے, ٹریڈ اور لیبر کے نتیجے میں ہونے والے پروفٹ کو بھی غنیمت کہتے ہیں. لیکن چونکہ لفظ رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ مال غنیمت, تو لوٹنے والے ازل سے لوٹتے رہیں گے ابد تک, تو اس سے زیادہ سوچ نہ سکے. دیکھو دائیں بائیں دیکھو کہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر دور منصور میں کیا کہا ہے, طبری نے اپنی تفسیر میں کیا کہا ہے, آلوسی نے اپنی تفسیر میں کیا کہا ہے. اگر ذرا سا دیکھتے یقین جانیے کہ فکر بلند ہو جاتی. مگر چونکہ بدر کو قائم کیا تھا یہی کہہ کے کہ حملہ کر دیا, تو ظاہر ہے کہ مزاج میں حملہ کرنا, مزاج میں مال لوٹنا اتنا داخل ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ غنائم کے اور کیا شیڈز ہوتے ہیں, امکانات کیا ہوتے ہیں. سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں, سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو, یہ جہاں پہ حق دینے کا تذکرہ ہے نا قربا کو کہ ان کا حق دے دو,
تو وہاں پر فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا بلا کے دیا ہے بیٹی کو، بے شک۔ اب یہاں پر یہ مقدمہ قائم کرنا، عجیب مقدمہ قائم کیے گا، یعنی میں کبھی کبھی سوچتا یہ ہوں کہ نہیں واقعاتی مجلس ہو کے نہ رہ جائے کہ واقعے کے بعد واقعہ بیان کرتے ہیں، نہیں میں نہیں چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عالم یہ ہے کہ نہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ رسول کے بعد یہ قربا کو ان کا حق دینے کا سلسلہ اس کو موقوف ہو جانا چاہیے، منسوخ ہو جانا چاہیے۔ ایک طبقہ ہے انسانوں میں جو کہتا ہے کہ جو رسول کی جگہ خلافت پر آیا ہو اس کے اقربا کو ملنا چاہیے۔ یہ عجیب فکر ہے مولانا مودودی کا، رسول کی جگہ خلافت، ارے بھائی رسول سے رسالت ہے، خلافت نہیں ہے۔ رسول کی جگہ جو خلافت پر آئے اس کے اقربا کو یہ ملنا چاہیے۔ رسول کی جگہ خلیفہ، ارے رسول ہے وہ رسول ہے، اسی لیے ہمارے پاس رسول کے بعد خلافت نہیں، پورا سلسلہ امامت کا ہے، اس لیے کہ امامت ہدایت کی ضامن ہے، امامت ہدایت کی ضمانت کا ہے، خلافت نہیں، خلافت نہیں، امامت سے ہدایت ہے۔ میں آیت پڑھ چکا ہوں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امامت ہدایت سے مشتق ہے، ملی ہوئی ہے، ملی ہوئی۔ تو کہا کہ نہیں، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ کہ جو بعد رسول اس منزل پر آئے تو اس کی اقربا، یا پھر ایک تیسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رسول کے وہ اقربا جو غریب رہے ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں بھائی؟ یہ آپ اتنے آپشنز دینے والے ہیں کون؟ آپ کو اختیار کس نے دیا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی مذہب میں کوئی جگہ اس لیے نہیں بنتی کہ آپ خواہ مخواہ کا قیاس کرتے ہیں۔ افضل من قاس وهو ابلیس، اس نے پہلا قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا، تو ابلیس صفت نہ بنو، ابلیس صفت نہ بنو۔ ابلیس صفت بننے کا مطلب طبیعت میں شیطنت باہر ہو جاتی ہے، میں بچانا چاہتا ہوں شیطنت سے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آیتوں کو پڑھتے ہوئے بہت ہی تحمل کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خلافت کے دربار میں جا کے جب میری شہزادی کھڑی ہوئی ہے، عمر ہے 18 برس، اور جس کے مقابلے پہ جا کے کھڑی ہے وہ کوئی معمولی عمر کے لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی عمر کے لوگ نہیں معلوم کتنا قرآن پڑھ چکے تھے۔ مگر ایک مرتبہ کا سنو، پہلا درس تمہیں دے دوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ظاہر ہے تو پھر کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، اپنی پسند و ناپسند میں مبنی تقوی نہیں، یہاں تک تقوی اس کے بعد میری مرضی، یہاں تک محتاط رہنا اس کے بعد میری مرضی نہیں، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ولا تموتن ولا انتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں مگر اسلام میں مرنا۔ پہلی آیت پڑھی ہے دربار خلافت میں جا کے، یہ سرنامے کی آیت ہے، جیسے ہم سرنامے میں خطبہ پڑھتے ہیں نا، تو بعد حمد اور بعد نعت، اگر قرآن کی کسی آیت کو پڑھا ہے وہی آیت ہے کہ تقوی اختیار کرو، جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، اور مرنا نہیں، یعنی جو تمہارا دین ہے اس دین پر مرو، گزشتہ دین پہ نہیں مرنا۔ یعنی عجیب تعلیم، عجیب تقریر، عجیب توضیح، عجیب نصیحت ہے، نہیں عجیب وصیت ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو سمجھو قرآن کو ہم بتائیں گے تمہیں قرآن کیا محروم تم نے کیا مجھے، مگر تمہارے محروم کرنے سے مجھے نقصان نہیں پہنچتا، میرا کام تو وہی ہے جو میرے باپ کا کام ہے سمجھانا،
وہی کام ہے جو میرے باپ کا کام ہے. اسی دنوں کی بات تھی. یعنی دیکھیے عجیب بات ہے, میرے سب سننے والے انتہائی سمجھدار ہیں. یعنی کب کی بات ہے؟ آپ کے سامنے سارے نہ کوئی عقیدے کے تحت 12 ربیع الاولیٰ کو اگر آپ کہیں گے وفات ہے تو کیا طے ہے نا کہ وفات سیدہ کب ہے؟ یعنی بمشکل تمام 100 دن سے زیادہ نہیں ہے. میں آپ مسلمانوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن 100 دن میں اس آیت کو پڑھنا دلیل ہے کہ 100 ہی دنوں میں قرآن بھول چکے تھے. 100 دنوں میں قرآن بھول چکے تھے. پہلا سبق ہے ایمان والوں کے لیے, پہلا سبق ہے بقرہ کا, پہلا سبق ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی اختیار کرو, جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا, اور اپنے دین پہ مرنا, گزشتہ دین پہ نہیں مرنا. ایک دین رکھتے تھے, ایک دین رکھتے تھے, اس پہ نہیں مرنا, اس پہ مرنا. آپ کہیں کہ بھائی ان کا چہرہ بتائیے, اس سے بڑھ کے کیا چہرہ بتائیں, کیا چہرہ بتائیں کہ سیدہ چہرہ بتا رہی ہے. یہ ہے آئینہ قرآن. اس میں دیکھو اپنے آپ کو, اس میں دیکھو اپنے آپ کو, قرآن کے معیار پر آؤ. کل ہوگا مگر فی الوقت تو پستہ کل ہو, اب تو نکالو قرآن کے برابر آؤ. قرآن کے برابر. یہ میری شہزادی کا احسان ہے, یہ میری شہزادی کا احسان ہے کہ جس کے متعلق کا کہ ہاں یہ فدق ہے, مگر اس کو ملے جو رسول کے بعد خلافت کی منزل پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسالت ختم ہوئی, خلافت شروع ہو گئی. رسول کے بعد خلافت خود ہی طے کر لیا. آپ کے طے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے جا کے ہمیشہ کے لیے طے کر دیا, اس نے طے کر دیا. دربار میں جا کے کہا تقویٰ چاہیے, تقویٰ, یعنی محتاط رہو. دیکھیے تقویٰ کے کوئی اور معنی نہیں ہے سوائے اس کے محتاط. عمل میں محتاط, عمل میں احتیاط ہے تقویٰ. اس کو گھمبیر نہ کرے, اس پر ہوا نہ ڈالے, اس کو امامہ نہ پہنائے. اس لفظ کو, یہ سب کے کام کا لفظ ہے. یہ فقط مولویوں کے لیے لفظ نہیں ہے, یہ امت کے لیے لفظ ہے. تو اس کو ہوا میں ملبوس نہ کرے, اس کے لیے جبہ و دستار تلاش نہ کرے, اس کو ٹوپی امامہ نہ پہنائے, کچھ نہ کرے, اس کو کھلا رہنے دے. اور اس نصیحت کو سنیں. دیکھو محتاط, اپنے عمل میں محتاط, اپنے عمل میں احتیاط. کہیں تمہارا عمل تمہارے ایمان کو برباد نہ کرے. کہیں تمہارا عمل تمہارے ایمان کو برباد نہ کر دے. تقویٰ سے اور انتہا تک کی گفتگو کر دی. مرنا ایسے نہیں, ایسے نہیں مرنا. مرنا تو اس دین پہ, گزشتہ دین پہ نہیں. گزشتہ دین کیا تھا؟ صنم پرست رہے, خود پرست رہے, کہیں واپس نہ چلے جانا. یعنی کیسے واپس جاؤ گے؟ اعلان کر کے واپس جاؤ گے؟ نہیں, عمل میں کوئی ایسی صورت نہ ہو جائے. تمہارا گزشتہ دین میں چلے گا. کسی کا مانا گئے گزشتہ دین پہ, تو اب کسی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس دین میں مرے. قرآن نے فیصلہ کیا, ہمیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں. تو احتیاط. کیا نتیجہ ملا؟ یہ ان کے لیے نتیجہ نہیں ہے, ہم سب کے لیے. دیکھیے کیا, اسی لیے ہم اپنی زندگیوں میں اتنے محتاط رہتے ہیں. یعنی ایک ایک آنے کا, ایک ایک پیسے کا ہم حساب دیتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کسی کا بوجھ رہ جائے, ہم نہیں چاہتے کہ کہیں ہم دیندار رہ جائیں, ہم نہیں چاہتے کہ کبھی ہماری گردن پہ کوئی قرض رہ جائے اور دنیا سے گزر جائے. حق دے دو, جس کا جو ہے دے دو, روک کے نہ رکھو, روک کے نہ رکھو, اس لیے کہ روکو گے انہیں میں مل جاؤ گے. روک نہ دیں,
کبھی نہیں روکنا، کبھی نہیں. عبرت ہے، تاریخ نے عبرت میں انعام دیے. تاریخ نے عبرت کے ساتھ یہ شخصیتوں کو پہچانوایا. تو عبرت آموز ہے تاریخ. تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی. فاطمہ زہرا نے کہا جا کے دروازے پہ لا جس فطر کو تم میرے حوالے نہیں کرتے نہ کرو، مگر اصول کو سمجھ لو. اصول، یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. گفتگو آج کی حد تک، کل کی تقریر ہے، سیر حاصل گفتگو کریں گے. کچھ وقت اضافی اگر ہو جائے تو اپنی مصروفیات میں سے وقت کو نکالیے اور اپنے آپ کو آمادہ کیجیے. اور میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے کچھ احباب یعنی پڑھنے سے رہ گئے، خواب و سلام خواب و نہ ہو، طبیعت سے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ پھر موقع کب آتا ہے، نہیں معلوم کہ موقع کب آتا ہے. ہم تو ظاہر کے تمنائی بات کے تمنائی کہ بس تذکرہ ہو گئے، تذکرہ ہو گئے، ہم کریں کوئی اور. یہ تذکرہ ہوتا ہے اور یہی ہے تذکرہ مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل تذکرہ ہو رہا ہے. کبھی قیدیوں کے نام پہ تذکرہ ہوتا ہے، کبھی بچوں کے نام پہ تذکرہ ہوتا ہے، کبھی رکے ہوئے قافلے کے نام پہ تذکرہ ہوتا ہے، کبھی کھلے ہوئے سروں کے تعلق سے تذکرہ ہوتا ہے. کیسے کیسے تذکرہ کرتے ہیں ہم نہیں معلوم، مگر یہ ہے کہ اس کو قبول کرنے والے قبول کریں، پسند کرنے والے اسے پسند کرنے، اور آپ کے مسائی مشغول ہو جائیں. بس یہی دعا رہتی ہے. اسی دعا کے ساتھ ہم مجلسوں میں آتے ہیں، اسی دعاؤں کے ساتھ ہم مجلسوں میں جاتے ہیں. وہی معال مجلس کی طرف بڑھتے ہوئے جو مبنی کا بھوکا ہے. اب دنیا کو کیا پتا کہ اس بھوکا میں ندا ہے، اس دعا میں دعا ہے، نہیں معلوم. دنیا نہیں جانتی، مگر یہ ہماری قوت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اسی میں ہماری استقامت ہے. یہ جو آہ بلند ہوتی ہے نا، اور یہ جو آسمان کی سطحوں کو پار کرتی ہے، تو جہاں جاتی ہے یہ آہ وہاں چلی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کا مقبول کرنے والا ہے. عزیزو، طوفے کا سفر ہے، اور ایسا سفر ہے کہ اس کے متعلق کہا ہے کہ شیطانیاں، لٹا ہوا قافلہ، تماچے کھائے ہوئے بچے، ایک رسن میں بستہ، ایک پورا گھرانہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے. اس میں ایک منظر یہ بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کوفے کے شہر میں اب یہ قافلہ آیا. کسی نے مسلم ابن عقیل کی قبر کی طرف اشارہ کیا. چلتے ہوئے ناطے سے مسلم کی بیٹی نے ایک مرتبہ جست لگائی، باپ کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بس یہ کہتی تھی، بابا بابا چچا مارے، بابا حسین مارے، بابا عباس مارے، بابا بھیا علی اکبر مارے، بابا بھائی قاسم مارے، بابا اور محمد مارے گئے. بابا یہ آپ کی یتیمہ ہے جو آپ کی خدمت میں آئی ہے. بہت نزدیک سے سکینہ نے دیکھا ہے قبر پر یتیم مسلم کو. ظاہر ہے یہ وہ بچی ہے کہ جو اپنے باپ کی قبر کو تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. حیران ہے سکینہ کہ اس طرح سے بھی قبر کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس طرح سے بھی قبر سے خطاب کیا جاتا ہے. اسی ماحول میں کسی نے دیکھا کہ ایک عدد قاتل ایک سر کو شکار بند میں ڈال کے کبھی گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہے اور کبھی اس گھوڑے کو سست کر دیتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ شکار بند میں سر کس کا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، اس میں عباس کا سر ہے. شکار بند میں شکار بند میں ابو الفضل عباس کا سر ہے. اور ابو الفضل عباس علم بردار لشکر حسینی. شکار بند میں سر کو باندھا اور وہ سر جب لٹکتا تھا اور زمین پر لگتا تھا اور تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگتی تھی تو سر عباس ٹھوکریں کھاتا تھا، سر عباس ٹھوکریں کھاتا تھا. یہ سر کون سا سر ہے؟ یہ وہی سر ہے کہ جب مدینے سے حسین